عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها بعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، دین اور بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی جینے کے لیے ایک ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرمایا ہے. اپنی مرضی اور اپنی مرضی کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب اتاری ہے اور اپنے نبی پیغامبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. اللہ کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور سیرت میں جو بھی چیزیں آئی ہیں وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کے حق میں خیر کے طور پر آئی ہیں. خیر اور شر کا فیصلہ یہیں سے ہوگا، اللہ کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. بعث اللہ من نبی قبلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جس رسول کو بھی، نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا تھا، کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم. اس نبی کی بھی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں خیر کی ہیں، بھلائی کی ہیں، وہ امت کو اللہ کی طرف سے بتلا دے، اور جو چیزیں شر کی ہیں، برائی کی ہیں، انسان کے لیے دنیا میں آخرت میں انجام کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں، بری ہیں، ان چیزوں سے وہ امت، وہ نبی اپنی امت کو، اللہ کے بندوں کو آگاہ کر دے، چوکنا کر دے، ڈرا دے، تاکہ خیر پر وہ عمل کریں اور برائیوں سے، شر کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن رہا، اور ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مشن رہا. بس آپ کی خصوصیات تمام انبیاء علیہ السلام سے کئی گنا زیادہ ہیں، اور آپ کی امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے جو پچھلی امتوں کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا یہ جو سب سے بڑا نقطہ ہے کہ خیر اور بھلائی کی تلاش اور جستجو کے لیے ہمیں اپنی عقلوں کا مجرد استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یعنی صرف اپنی عقل کا استعمال کریں، نری عقل کا استعمال کریں، اور یہ سوچیں کہ ہم بہت ذہین فتین ہیں، بہت تیز ہیں، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ہم بہت جینیس ہیں، اس لیے جو چیز بھلائی کی ہے، خیر کی ہے، وہ ہم خود نکال سکتے ہیں، مستنبط کر سکتے ہیں، اور اس کے مطابق عمل کر کے بھلائی کو حاصل کر سکتے ہیں، برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اگر یہ سوچ اگر ہماری اور آپ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے، مانے یا نہ مانے، ہم نے اپنے کردار سے، اپنے رویے سے شریعت اسلامیہ کو جو معصوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہم نے اس شریعت کو نکار دیا ہے، ہم نے اس کو کنڈم کیا ہے اپنے کردار سے، ہم نے اس کی نفی کر دی ہے، ہم نے اسے ناقابل اتباع قرار دیا ہے، ہم نے اسے خیر اور شر کا مرجع اور اس کا سرچشمہ سمجھنے کے بجائے ہم نے اسے ناکافی سمجھا ہے، ناقص سمجھا ہے. اپنی عقلوں کو، اپنی سوجھ بوجھ کو اور اپنے ٹیلنٹ کو ہم نے اس پر مقدم کر دیا ہے. دین اور شریعت کا مسئلہ ہماری اور آپ کی عقلوں کی بنیاد پر نہیں ہے کہ ہم
جس چیز کو خیر سمجھیں، بھلائی سمجھیں، اس کے مطابق عمل کر لیں، جس چیز کو شر سمجھیں، برائی سمجھیں، اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ یہ ہماری عقلوں کے حوالے نہیں، ہماری عقلیں اس سلسلے میں دین اور شریعت کے مقابلے میں اس اعتبار سے بات چل رہی ہے، ہماری عقلیں تابع ہیں شریعت کے، دین کے تابع ہیں، اس کے ماتحت ہیں، اس کے نیچے ہیں۔ ہمیں اپنی عقلوں کا استعمال کر کے اس کی مدد سے اس کو ذریعہ بنا کر کے شریعت اسلامیہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اسی اصول، اسی منہج اور اسی طریقے کے مطابق جس طریقے سے ہمیں شریعت کو سمجھنے کی اجازت ہے اور حکم ہے۔ لیکن ہم شریعت کو حاکم نہیں بنا سکتے، شریعت کے اوپر اپنے عقلوں کو حاکم نہیں بنا سکتے، شریعت کو ماتحت نہیں بنا سکتے، شریعت کو محکوم نہیں بنا سکتے۔ اور یہ بہت موٹی بات ہے میرے بھائیوں، اس سلسلے میں باتیں بہت ساری ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے بھائیوں ایک خاتون نے، ان کی لونڈی نے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ بتائیے کہ کیا بات ہے کہ ہم جب ماہواری کے ایام میں ہوتی ہیں، حیض کے ایام میں ہوتی ہیں، تو ہمیں نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے منع ہے شریعت کے اندر، لیکن کیا بات ہے کہ جب ہم پاک ہو جائیں تو ہمیں روزہ رکھنے، روزے کی قضا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نمازوں کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا لاجک؟ کوئی چیز عقل میں بیٹھتی نہیں، سمجھ میں نہیں آتی، کیا وجہ؟ اور اگر کچھ بات سمجھ میں بھی آتی ہے تو اس کا الٹا سمجھ میں آتی، وہ یہ سمجھ میں آتی کہ نماز کا درجہ اونچا ہے یا روزے کا درجہ اونچا ہے۔ بھئی ہم بھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ نماز کا درجہ کلمہ توحید کے بعد اس دین اسلام میں سب سے اونچا ہے، کلمہ توحید کے بعد، اس کے بعد بقیہ ارکان ہیں۔ تو اگر سمجھ میں بھی بات آتی ہے تو یہ سمجھ میں آتی کہ ایسا اگر ہوتا کہ بھئی نماز کی قضا کرنی ہے کیونکہ نماز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، روزے کی قضا نہیں کرنی ہے کیونکہ اس کا درجہ نماز کے بعد ہے، زیادہ ہے معانے کی قضا کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اگر ایسا بھی ہوتا تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن اللہ کے دین کے اندر روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نمازوں کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا احروریۃ انتی؟ یہ کیسا سوال ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ کیا تم حروریہ ہو؟ حروریہ کیا ہے؟ یعنی کیا تم شیعہ ہو؟ کیا مطلب رافضیت والی ذہن رکھتی ہو، عقل پرستوں والا ذہن رکھتی ہو، خارجیت والی سوچ رکھتی ہو، دین و شریعت کو عقل کے بیس پر پرکھنے والی جو ذہنیت ہے اس طرح کی تم ہو؟ کیا تم حروریہ ہو؟ حروریہ ایک جگہ تھی حرورا نام کی، حرورا نام کی جگہ تھی، اسی کی طرف نسبت کرتے، اس کی تاریخ ہے، شیعوں نے وہاں پر میٹنگ کی، وہاں وہ اکٹھا تھے، جمع ہوئے تھے، اس لیے اس کا نام شیعوں کا، رافضیوں کا ایک نام حروریہ بھی ہے۔ تو اللہ ام المومنین عائشہ نے کیا تم حروریہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں حروریہ نہیں ہوں، لست بحروریہ ولکنی اسأل، حروریہ نہیں ہوں میں، الحمدللہ کتاب و سنت اور اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنے سامنے آئیڈیل سمجھتی ہوں، لیکن بس پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ اب ام المومنین عائشہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یعنی اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں موجود تھے، زندہ تھے، باحیات تھے، آپ کے بیچ میں ہم رہتے تھے، اس وقت جب ہم عورتوں کو ماہواری کا خون آتا تھا اور ہم پاک ہو جاتی تھی تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نمازوں کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے ہم روزوں کی قضا کرتی ہیں، نمازوں کی قضا نہیں کرتی ہیں۔ جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے میرے بھائی؟ جواب یہ ہے کہ دین اور شریعت کے مسئلے میں عقل کی حیثیت کو متعین کر دیا جا رہا ہے، ہماری عقل کی، ہماری لاجک کی، ہماری دانشوری کی، ہماری ذہانت کی، ہماری فطانت کی، ہمارے ٹیلنٹ اور ہمارے جینیس ہونے کی جو معیار ہے وہ کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، دین و شریعت کے مقابلے میں ہماری عقل کی یہ حیثیت ہے کہ بس اللہ کے نبی کی طرف سے ہمیں حکم ایسے دیا جاتا تھا تو ہم ایسے کرتے تھے، اور ہمیں ایسے حکم دیا جاتا تھا تو ہم ایسے کرتے تھے۔
نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، ہمیں نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا اس لیے ہم نماز کی قضا نہیں کرتی ہیں، روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اس لیے ہم روزے کی قضا کرتے ہیں۔ کیوں کا جواب ہمیں نہیں معلوم ہے، اس میں کون سی سوچ ہے، کون سی لاجک ہے، کون سی عقل ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں یہ نہیں معلوم۔ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہمیں حکم ایسے ہی دیا جاتا تھا، اس کی قضا کرنا ہے، اس کی قضا نہیں کرنا، اس لیے ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جب سوال نہیں کیا دوبارہ، کیونکہ بات سمجھ میں آ گئی، مطمئن ہو گئی وہ، حالانکہ ویسے بھی وہ کہہ رہی کہ میں صرف جاننا چاہتی ہوں، اگر اس کے پیچھے کوئی حکمت بتلائی گئی ہو تو وہ حکمت مجھے جاننا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں۔ لیکن اللہ اما عائشہ نے کیا کہا کہ نہیں، بس اتنی سی بات ہے، اس میں عقل داخل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم نے کیوں روزے کی قضا کرنی ہے، نماز کی قضا کیوں نہیں کرنی ہے، اور کرنا ہی تھا تو روزے کی قضا کیوں، نماز کی قضا کی جانی چاہیے تھی، کیونکہ نماز کا مقام روزے سے بہت زیادہ اونچا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ارکان اسلام کی ترتیب کریں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کلمہ توحید کے بعد نماز، اور نماز کے بعد زکوٰۃ، نماز کے بعد زکوٰۃ، کیونکہ اقیموا الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ بار بار آیا ہے، اس لیے دین اسلام کا تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ چوتھا ماہ رمضان کے روزے جو آ رہے ہیں، اور اس کے بعد حج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، جسے اس کی استطاعت کو طاقت ہو، یہ ترتیب۔ تو بس یہاں پر ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی میرے بھائیوں کہ ہماری شریعت کے اندر عقل کا جو معیار ہونا چاہیے، عقل کی جو حد ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس عقل کا استعمال کر کے، اس کو کام میں لا کر کے ہم اللہ کے دین کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم نہ مانیں، یا جو سمجھ میں آئے وہی مانیں، اس کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری باتیں۔ یہ بات اس لیے آپ کے سامنے عرض کی گئی کیونکہ دین و شریعت کے مسئلے میں، اور خاص طور پر جب بہت ساری چیزیں جو دین اسلام سے جوڑ دی گئی ہیں، جسے دین و شریعت کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ وہ باطل ہیں، وہ غلط ہیں، وہ بے سروپا ہیں، بے اصل ہیں، ضعیف ہیں، موضوعات ہیں، جھوٹی ہیں، بے سروپا باتیں ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں جب اس کو سمجھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے تو لوگ اس کے باوجود بھی بعض لوگ مطمئن نہیں ہوتے ہیں، اپنی عقلوں کا استعمال کر کے کوئی نہ کوئی وجہ جواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دین اسلام کو بگاڑنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ دین اسلام میں فساد در جو آیا ہے، دین اسلام کی شبیہ جو بگڑی ہے، اس کی چھوی جو خراب ہوئی ہے، اس کے پیچھے اسباب بہت سارے، 10 اسباب، 20 اسباب ہیں، لیکن اس کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ایک سبب یہ ہے کہ اس دین کو بگاڑنے کے لیے، اس دین کے نام پر، سنت کے نام پر، اجر کے نام پر، ثواب کے نام پر، کار خیر کے نام پر، جنت حاصل کرنے کی لالچ دلانے کے لیے، جہنم سے آزاد ہونے کی لالچ دلانے کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کر کے دین میں شامل کی گئی، اور اتنی بڑی بڑی فضیلتیں، اتنی بڑی بڑی، اتنے مطلب کہہ لیجئے اتنے زیادہ اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کے مقابل میں، اس جھوٹ فضیلت کے مقابل میں اگر ہم کتاب و سنت کی صحیح دلیلوں سے کوئی فضیلت پیش کریں تو اس کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس سے بھی ایک بات سمجھ میں آتی کہ یہاں بھی کہیں نہ کہیں اسی لاجک کا، اسی دماغ کا اثر کار فرما ہے، کیونکہ آج کی جو دنیا ہے، اور کسی بھی دور کی بات ہم کر سکتے ہیں، یہ تو دور مزید دھیرے دھیرے یعنی حالات کی تبدیلی کے اعتبار سے اور دنیا کے اندر جو کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بہت کچھ ہمارا ذہن بدل رہا ہے، ورنہ عام طور پر یہ عام انسانی سوچ ہے۔ وہ انسانی سوچ کیا ہے کہ انسان مال کا حریص ہوتا ہے، انسان لالچی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مال کی حرص ہے، دنیا کی حرص ہے، دنیا کی لالچ ہے، اور ذہن اور دماغ جو انسان کا زیادہ اپیل کرتا ہے انسانی ذہن کو، وہ ایک یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آفر والا ذہن ہے، ایک لاٹری والا ذہن ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا راستہ بتایا جائے کہ چھوٹا سا عمل کر کے پوری زندگی کا بیڑا پار کر لیا جائے، سارے مسائل حل کر لیے جائیں، چھوٹا سا کام کر لیا جائے جس سے جنت مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے، اور برسوں کی تھکان، محنت، مشقت، اس سے نجات مل جائے، آسانی مل جائے۔ یہ لاٹری والی سوچ بنی ہوئی ہے، اور یہ جیسے دنیا میں بنی ہوئی ہے ویسے ہی دین کے معاملے میں بنی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم کتاب و سنت کے صحیح دلائل سے نماز کی جو فضیلت ثابت ہے وہ اگر ہم پیش کریں تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقتہ فرض نمازوں کی فضیلت کیا ہے؟
اس کی فضیلت یہ ہے، بہت ساری فضیلت، ایک فضیلت یہ بھی ہے اس کی، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان نہرا بباب احدکم، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے سامنے کسی کے دروازے پر ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ شخص اس میں 5 وقت غسل کرتا ہو، 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، تو کیا اس 5 مرتبہ مسلسل بہنے والی نہر سے غسل کرنے والے کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے پوچھا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 5 مرتبہ نہائے گا اور بھی بہتی ہوئی نہر سے کوئی پانی کی قلت بھی نہ ہو تو کہاں سے اس کے جسم پر میل کچیل باقی بچے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے کہ 5 وقت کی نماز ایسے ہے جیسے 5 مرتبہ بہتی ہوئی نہر میں کوئی آدمی غسل کر کے اپنے میل کچیل کو ختم کر دیتا ہو، ایسی 5 وقتہ فرض نمازوں کے پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، انسان گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری حدیثیں اس کے علاوہ بھی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ بہرحال اب یہ بات کہ 5 وقتہ فرض نمازیں جو کلمہ توحید کے بعد سب سے اونچی عبادت ہے، سب سے اعلیٰ عبادت، اس کی مثال اللہ کے نبی نے کیا فرمائی کہ 5 وقت نماز پڑھنے کی یوں فضیلت سمجھے پابندی کے ساتھ کہ جس آدمی کے جسم پر میل کچیل نہیں رہتا، ایسے ہی اس کے پاس اس کے جسم پر یا اس کے حق میں گناہ باقی نہیں بچیں گے، سارے گناہ اس کے کیا ہو جائیں گے؟ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، اگر کبیرہ کیا ہے تو توبہ کر لے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اب یہ ہم بیان کریں اور کوئی شخص آئے اور شعبان کے مہینے کی کوئی فضیلت بیان کرے، ایک دن کی 24 گھنٹے کی چند رکعتوں کی فضیلت بیان کرے، ایک روزے کی فضیلت بیان کرے، ایک رات شب بیداری کی فضیلت بیان کرے، رجب کے مہینے میں کوئی کام چھوٹا سا کر لینے کی فضیلت بیان کرے، کوئی آدمی سفر کے اندر کوئی بات بیان کرے، محرم کے اندر کوئی بات بیان کرے، میرے بھائیوں میرے بزرگوں ربیع الاول کے اندر کوئی بات بیان کرے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے اندر کوئی فضیلت بیان کرے، ایسی فضیلت جو اس طرح کی فضیلت کے مقابلے میں کئی ہزار بلکہ لاکھوں گنا اونچی ہے، تو آپ کی یہ بخاری مسلم کی فضیلت کون سنے گا؟ جب یہ سب گھسی پٹی باتیں بیان کرتے ہیں، یہ اتنی اہم باتیں کئی سی باتیں لوگ بیان نہیں کرتے۔ میں صرف اس نقطے پر بات کر رہا ہوں کہ آج اتنی وضاحت کے باوجود کہ یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ بے سر پیر کی بات ہے، یہ جھوٹی حدیثیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کے نام پر گھڑ لی گئی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن عوام کا طبقہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت سارے مولویوں کا طبقہ بھی ایسا ہے جو عوام کے درمیان بڑی مقبولیت رکھتا ہے، وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ عوام کے بیچ میں اس چیز کو کسی بھی طرح سے کھینچ کر کے ادھر سے پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں ہے گنجائش 15 شعبان کی شب میں شب بیداری کرنے کی، ہے گنجائش روزہ رکھنے کی، ہے گنجائش 100 رکعت نماز پڑھنے کی یا 30 رکعت یا 12 رکعت یا 14 رکعت نماز پڑھنے کی، اور اس کی اتنی فضیلت ہے قضى اللہ لہ کل حاجتہ کہ اس کی زندگی کی ساری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالی صرف ایک رات میں پوری فرما دے گا۔ تو اگر پوری زندگی کی ساری ضرورتیں چند گھنٹوں کی عبادت سے اگر پوری ہو سکتی ہیں تو 5 وقتہ نمازوں کی فضیلت کا کیا اعتبار ہے اس کے سامنے؟ میرے بھائیوں، تو یہ ناکارہ سوچ، یہ ناکارگی کی ذہنیت میرے بھائیوں انسان کو سنت کی طرف آنے نہیں دیتی ہے، مادیت کار فرما ہے۔ جیسے دنیا میں انسان لاٹری لگا کر کے ایک رات میں ارب پتی بن کر کے دولت مند بن کر کے جینا چاہتا ہے، ایسے ہی چاہتا ہے کہ ایسی کوئی فضیلت کوئی ولی صاحب بیان کریں، کوئی بات ایسی مل جائے ویڈیو میں، کوئی بات ایسی مل جائے کسی کتاب کے اندر جس کے ذریعے سے ایک جھٹکے میں بہت بڑا کام انجام پا جائے، اس لیے لوگ ماننے کو تیار۔ یہ ضعیف اور موضوع روایات کا، جھوٹی روایات کا جو کچھ نقصان ہو سکتا ہے، ان نقصانات میں سے بالکل نمایاں اور ظاہر و باہر ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے، ان جھوٹی روایتوں کی وجہ سے قرآن کریم کی آیات میں ثابت ہو یا صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر صحیح حدیثوں کے اندر کوئی فضیلت ثابت ہو تو اس کے مقابلے میں ان حدیثوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی میرے بھائیوں، اور کسی نہ کسی طریقے سے کھینچ کر کے اسے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 2-3 باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیتوں میں بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی مجھ پر کوئی جھوٹی بات گھڑ دے، میرے نام پر بیان کر دے، اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا،
چاہے فضیلت کی چیز ہو یا جہنم کے عذاب سے اور بہت سارے نقصانات سے بچنے کی خوشخبری اس کے اندر دی گئی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی کوئی شخص ایسی کوئی بات میرے نام پر بیان کرتا ہے, میرے حوالے سے بیان کرتا ہے, مجھ پر جھوٹ بولتا ہے, اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس کے علاوہ اب یہ آپ دیکھیے, کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہو یعنی جھوٹ گھڑتا ہو, جھوٹ نکالتا ہو, اس کا جرم یہ ہے, اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اچھا آپ سوچتے ہوں گے اتنی بڑی سزا کیوں ہے, اتنی بڑی سزا کیوں؟ اس کی اتنی بڑی سزا یہ جو ہے اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں. اس کے بنیادی اسباب میں سے سب سے بنیادی بات کیا ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو شریعت ساز سمجھتا ہے. شریعت بنانے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے, شریعت بتانے کا, شریعت بنانے کا, شریعت کو بحیثیت شریعت کوئی حکم دینے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اب اگر کوئی شخص امت کا کوئی فرد بڑا ہو یا چھوٹا ہو, کوئی بھی کام ایسا بتلائے اور اس کا ثواب بتلائے, اس کی فضیلت بتلائے, یہ کرو یہ ملے گا, یہ کرو یہ ملے گا, ایسا کرنے سے یہ آفت ٹل جائے گی, یہ مصیبت ٹل جائے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے آپ کو شریعت ساز بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اپنے آپ کو شارع بنانے کی کوشش کر رہا ہے. گویا کہ وہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے, یہ نیکی کا کام, یہ کرو یہ کام کرو, یہ کام نہ کرو. یہ میرے بھائی کتنا بڑا جرم ہے, یہ کتنا بڑا جرم ہے. اسی کو قرآن کریم کے اندر القول علی اللہ بغیر علم, اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولنا بغیر علم کے, یعنی اگر علم موجود ہے, کیا اللہ نے یہ فرمایا ہے, اس کے رسول نے فرمایا ہے, تو ٹھیک ہے, لیکن علم ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے, تو اس کے بغیر کوئی شخص اگر اللہ کے بارے میں بات بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے, تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا میرے بھائی؟ اس کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا جو کوئی شخص ایسی حدیث بیان کرے جو جھوٹی ہو, بے سر پیر کی ہو, اسے لیکن بیان وہ کر رہا ہے, صرف اس نے بنایا نہیں ہے, اسے گھڑا نہیں ہے. گھڑنے والا 200 سال پہلے کا ہے, 400 سال پہلے, 600 سال پہلے, یا مثال کے طور پر محدثین کے دور 3ری صدی ہجری کے اندر, 4تھی صدی ہجری کے اندر کسی نے یہ کام کیا, یا اس سے پہلے کیا ہے, خلفاء کے زمانے میں, بنو امیہ کے زمانے میں, ہارون رشید کے زمانے میں, مہدی کے زمانے میں, کسی بھی زمانے میں. اور یہ پوری تاریخ ہے میرے بھائیوں, یہ سب کوئی موقع نہیں ہے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں چھیڑنے کا, لیکن اشارہ کرنے کا مقصد ہے کسی بھی دور میں کسی نے گھڑا ہو, بنایا ہو, پیدا کیا ہو, اور وہ آج لال پیلی کتابوں کے اندر نوٹ کیا گیا ہو, یا آج کل کے بہت سارے لوگ اس کو بیان کر رہے ہوں, میڈیا کے ذریعے سے نشر کر رہے ہوں, اگر آج کوئی شخص اس چیز کو بیان بھی کر رہا ہے تو وہ بھی 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. من حدث عنی بحدیث یرى انه کذب فهو احد الکاذبین یا احد الکاذبین. جس شخص نے کوئی ایسی بات بیان کی, میری طرف سے کوئی حدیث بیان کر دی, میرے حوالے سے بیان کر دی, یہاں پڑھ لیا, وہاں پڑھ لیا, یہاں دیکھ لیا, وہاں دیکھ لیا, لیکن تحقیق نہیں کیا, پتہ نہیں لگایا, اس کے جو کنسرن افراد ہیں, متعلق افراد ہیں, علم حدیث کے جاننے والے, ان سے معلومات نہیں حاصل کی, لیکن یہاں مل گئی بڑی فضیلت, یہاں مل گئی بڑی فضیلت, یہاں یہ ثابت ہو رہا ہے, وہاں وہ ثابت ہو رہا ہے, اس کو بیان کر دیا میرے حوالے سے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے, یعنی ایک گھڑنے والا جھوٹا ہے اور ایک بیان کرنے والا جھوٹا ہے, یا جھوٹے لوگوں میں سے ایک جھوٹا ہے, یعنی بہت سارے جھوٹے ہیں دنیا کے اندر, ان میں سے ایک جھوٹا یہ بھی. میرے بھائی اتنی سخت وعید ہے, من قال علی ما لم اقل, جس نے مجھ پر کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہا ہے اور کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے, میرے بھائی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں. اتنی خطرناک بات ہے, اتنی خطرناک بات ہے. اب آپ ہم میں سے کوئی شخص یا مثال کے مسلمانوں میں سے کوئی شخص اٹھے اور کہے بھائی اچھا اس میں برا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا بعید ہے, اللہ یہ دے دے تو کیا مشکل ہے, اللہ اتنے سے کام سے جہنم سے آزادی دے دے تو کیا مشکل ہے, اگر اتنے سے کام کرنے سے پوری زندگی کی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں لاجک, عقلانیت. عقلانیت کہا جاتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دے تو کیا برا ہے, اللہ تعالیٰ بخش دے تو کیا مشکل ہے, یا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز, اس سے انکار نہیں ہے. انکار اس بات پر ہے کہ کیا اس بات کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے کوئی مستند دلیل اس بارے میں کہ واقعی اس کام کے کرنے سے 15 شعبان, آج 14 تاریخ ہے شعبان کی, اور یہ جو شب آنے والی ہے 15ویں شب ہے,
گفتگو ہمیں کرنی تھی والدین کے سلسلے میں، والدین کی نافرمانی کے سلسلے میں، اور والدین کی نافرمانی کا انجام دنیا میں آخرت میں کیا ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے اس سلسلے میں آپ سے عرض کیا تھا، درخواست کی تھی کہ انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی، لیکن چونکہ مناسبت ایسی ہے کہ بالکل سے ٹالا نہیں جا سکتا، اس پر گفتگو کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی شب ہے جو 15ویں شب کہلاتی ہے. آج بہت سارے لوگ تیاریاں کر رہے ہوں گے شب بیداری کرنے کے لیے، چراغاں کرنے کے لیے، کمکمے لگانے کے لیے. میرے بھائیوں، نئے کپڑے سلائے جا رہے ہوں گے، کھانے پینے کے مناسب انتظامات کیے جا رہے ہوں گے، نہ جانے کتنے خرچ کا ارینجمنٹ کیا گیا ہوگا جو آج کی شب میں خرچ کیا جائے گا. صدقات میرے بھائیوں، گلیوں کو، قبرستانوں کو سجایا گیا ہوگا، اور رات میں اس کا منظر لوگ دیکھیں. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ اتنا زیادہ دھوم دھام سے اس شب کو جاگا جا رہا ہے، اور رات میں میرے بھائیوں روزہ رکھا جائے گا. مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر کے عشاء کے بیچ میں، یا عشاء کی نماز کے بعد تک جب بھی چلے گا 100 رکعت نماز پڑھی جائے گی. اور اس کے بارے میں یہ حدیث جھوٹی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صرف بیان کرنے کے لیے، اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ ضعیف اور جھوٹی اور موضوع روایات کو صرف اس شخص کے لیے بیان کرنا حلال اور جائز ہے جو یہ بتانے کے لیے بیان کرے کہ یہ جھوٹی ہے، ورنہ ایسے بیان کرنا بھی درست نہیں ہے. یوں ہی بیان کرنا بھی، ذکر کرنا بھی جائز نہیں. صرف اس کے لیے جائز ہے جو بتانے کے لیے بیان کر رہا ہو کہ بھئی یہ فلاں حدیث جھوٹی موضوع ہے. اور اسی حوالے سے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموضوعات ہے، امام شوکانی کی کتاب الفوائد المجموعہ ہے، امام سیوطی کی کتاب اللؤلؤ المصنوعہ ہے، ابن الراق کنانی کی بہت ساری کتابیں بہرحال لکھی گئی اسی کو بتانے کے لیے کہ اس کتاب میں جو باتیں لکھی جا رہی ہیں، جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں اللہ کے نبی کے حوالے سے، یہ جھوٹی ہے، لوگوں نے بیان کیا ہوا ہے. اس لیے جان لو کہ اس کتاب میں جو کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے. اس میں سے کسی بات پر تمہارے لیے عمل کرنا جائز نہیں. یا علی، کیا بیان کیا؟ یا علی من صلی، اللہ اکبر، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ جس نے 15ویں شعبان کی شب میں من صلی لیلۃ النصف من شعبان 100 رکعۃ فی کل رکعۃ سورۃ الفاتحہ و10 مرات قل هو اللہ احد. اور اس کے بعد اور بھی کچھ باتیں ہیں. اس کے بعد ہے اخیر میں قضى اللہ له كل حاجته. اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص شعبان کی 15ویں تاریخ کو، یعنی دن ڈوبنے کے بعد 15ویں شعبان کی تاریخ لگ جائے گی، اس رات میں جو شخص 100 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے 1 مرتبہ، اور فرض نمازوں میں آج تک اس بات پر متفق نہیں ہوئے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری. عجیب اتفاق ہے، آپ کو جتنی بدعتی نمازیں ملیں گی، جتنی بدعتی اور بنائی ہوئی نمازیں ملیں گی، آپ کو ساری نمازوں میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے. ساری نمازوں کے اندر. مثال کے طور پر آپ نے ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، اس کے صلاۃ رغائب کا نام سنا ہوگا. صلاۃ الرغائب میں سورہ فاتحہ کا تذکرہ موجود ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی میرے بھائی یہ صلاۃ الفیہ جس کو کہا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی سورہ فاتحہ کا تذکرہ موجود ہے. ایسے آپ کو اور جتنی نمازیں ملیں گی بدعت والی نمازیں، ان تمام نمازوں کے اندر آپ کو سورہ فاتحہ کا ذکر ملے گا. ہر رکعت کے اندر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے گا، اور اس طرح 100 رکعت پڑھے گا. میرے بھائی 100 رکعت. وہ امت جو فرض 5 وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اس کو جھوٹی نماز دے کر کے اس کی زندگی کے سارے مسائل کو حل کرنے کی سازش کس نے کی ہے؟ یہ سازش کیوں سے پڑھنا ہے 5 وقت کی نماز، اسے نہیں پڑھنا 5 وقت کی نماز. اسے کیا ملے گا؟ زندگی بھر تھکنا ہے اسے. 15 شعبان کے آنے کی تمنا کرے، وہ 15 شعبان کی رات کو جاگنے کی تمنا کرے، اور وہ رات آ جائے تو 100 رکعت 1 مرتبہ محنت کر لے. اور دوسری رکعت میں اور بھی اس کے اندر ڈسکاؤنٹ بھی 30 رکعت، کسی میں 14 رکعت بھی، کسی میں 12 رکعت بھی بیان کیا گیا ہے. اور اس طرح سے وہ پڑھ لے، اس کی زندگی کی ساری ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دے گا. اب آپ بتائیے کہ آپ کی فرض نمازوں کی فضیلت کون سنے گا؟ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے سنائیے، حدیثیں پڑھ کر کے سنائیے، کون سننے کو تیار ہے؟ وہی باتیں، یہ ہے فضیلت جس کو پڑھنے سے انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں. میرے بھائی، میرے بزرگوں، یہ ایک سازش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے، 100 رکعت پڑھنے میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے کون ہیں؟ جو بڑی تعداد میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے والے لوگ نہیں. 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، وہ
لیکن اس میں بڑی دھوم دھام سے، بڑی محنت سے، بڑی تگودو سے تیاریاں کر کے اور کسی امام کا حافظ کا انتظام کر کے یا تنہا ہی، کیونکہ جو بے سر پیر کی بات ہے جیسے چاہو اس کو کرو، کوئی اس کی دلیل تو ہے نہیں، کوئی حوالہ تو ہے نہیں، اور اسی لیے اس کا نام رکھا گیا صلاۃ الفیہ، ہزاری نماز یا نماز ہزارہ کا نام دیا گیا اسے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہاں سے آئی، کہاں سے نکلی، اس کا کوئی عطا پتہ ہے کہیں سے؟ کوئی عطا پتہ نہیں ہے، قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں، صحابہ کرام کی زندگی بھی نہیں، ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، خلافت راشدہ نہیں، خلافت بنو امیہ نہیں، عباسی، کچھ بھی نہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ 450 سال کے بعد 448 میں سب سے پہلے اس بدعت کی شروعات جس نے کی ہے، فلسطین کی بیت المقدس کے اندر ایک شخص آیا تھا، اور وہ بھی بے نسل ہے۔ بے نسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف نام اس کا بتلایا جاتا ہے، نابلس اس کے شہر کا نام بتلایا جاتا ہے جو فلسطینی کے علاقے کا ایک شہر ہے، لیکن اس کی ہسٹری، اس کی سیرت، وہ کون تھا، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، وہ کیا کرتا تھا، اس کا علم کیا تھا، اس کا عقیدہ کیا، کوئی عطا پتہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ابن ابو الحمرا نام کا آدمی، ابن ابو الحمرا، اس میں بھی آپ دیکھیں نام نہیں ہے، نہ باپ کا نام ہے نہ بیٹے کا نام ہے، ابن ابو الحمرا، ابو الحمرا کا بیٹا، نہ باپ کا پتہ ہے نہ بیٹے کا پتہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ 448 ہجری میں پہلی بار آیا اور اچھی آواز والا تھا، بیت المقدس میں رات میں عشاء کی نماز کے بعد کھڑا ہو گیا، میٹھی آواز میں نماز پڑھنے لگا۔ دیکھا لوگوں نے کہ عشاء کی نماز تو ختم ہو گئی، اس کے بعد جو نماز چل رہی ہے کوئی نفل نماز ہی ہوگی۔ ایک آدمی آیا، دوسرا آدمی آیا، تیسرا آیا، 2 4 6 لوگ جو ایسے تھے نابلد جاہل قسم کے لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے میٹھی آواز تھی، پڑھتا چلا گیا، یہ لوگ نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد واہ واہی ہو گئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد آیا، تاریخ میں ابن طرطوسی نے لکھا ہے، امام تیمور طرطوسی نے اپنی کتاب الحوادث والبدع کے اندر لکھا ہے اس پورے واقعے کو، کہتے ہیں ہمارے یہاں فلسطین کے اندر، یہ وہی کہ ہیں شام کے عالم ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں فلسطین کے اندر، میرے بھائیوں، بیت المقدس کے اندر جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر اس نماز کا کوئی عطا پتہ کبھی نہیں تھا۔ 448 کا یہ واقعہ ہے کہ یہ آدمی آیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور 2 4 لوگ اکٹھا ہو گئے، پھر پڑھا اور چلا گیا، اور اگلے سال پھر جب وہ ٹائم آیا تو اکا دکا لوگوں کو یاد تھا کہ ہاں یہ آدمی پچھلے سال بھی آیا تھا، اور پھر وہ کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے رات میں 9 بجے 10 بجے کے بعد، اور اس کے بعد اور بڑی جماعت اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس کے ساتھ میں کھڑی ہو گئی، 20 25 30 لوگ جمع ہو گئے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ جو 25 30 باہر نکلے وہ اسی بدعت کو پھیلانے کا ذریعہ بن گئے۔ یہاں کا تھا یہاں پھیلا دیا، وہاں کا تھا وہاں پھیلا دیا، اور اس طریقے سے نماز پھیلتی چلی گئی صلاۃ الفیہ کے نام سے۔ اور پھر یہ چونکہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کو گھڑنے والا کون ہے، کس دور میں گھڑی گئی، کیونکہ یہ 450 سال سے پہلے تو اس کا کوئی عطا پتہ بھی نہیں تھا میری بھائی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ اس کا نام صلاۃ الفیہ رکھا گیا۔ رات کو جاگنا ہے، رات کو جاگنا ہے میرے بھائیوں، اور اس کے بعد دن جب 15ویں تاریخ آئے گی، یعنی جب دن ہوگا تو دن میں روزہ رکھنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، 5 یہ 15ویں تاریخ کو۔ مجھے 1 2 باتیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے ان باتوں کے حوالے سے، ان سلسلے میں وہ باتیں یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، یہ تو بہت واضح ہے کہ یہ جھوٹ ہے، بے سر پیر کی چیز ہے، اس کی کوئی دلیل کوئی حوالہ کسی بھی سلف کے دور میں آپ کو نہیں ملے گا۔ ہم نے کہا 448 سے پہلے اس کا کوئی عطا پتہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، اور یہ چیز اب بہرحال چل رہی ہے، موجود ہے۔ اور اس حوالے سے جو زیادہ اہم بات ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ 2 باتیں بہت بنیادی طور پر 15 شعبان کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، اور وہ باتیں اس لیے میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق قرآن کی آیت سے ہے، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، یعنی گویا کہ قرآن کا نام لے کر کے بھی اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے، قرآن کا نام لے کر کے اس کو پروف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے کر کے اس کو پروف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 15 شعبان یا 15ویں تاریخ شعبان کی بڑی اہم ہے میرے بھائیوں، جبکہ یہ کیا ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے سراسر کے دین کے اندر کی کوئی گنجائش نہیں۔ آیت کریمہ کون سی ہے؟ آیت کریمہ ہے سورہ دخان کی آیت کریمہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 آیتوں کے اندر فرماتا ہے ہم نے قرآن کریم کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، ایک مبارک رات میں اتارا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی مبارک رات کے اندر ہر حکمت والی بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
اب ہم نے قرآن کریم کو بابرکت رات میں اتارا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ وہ رات کون سی بابرکت ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا. بچہ بچہ جانتا ہے میرے بھائیوں کہ وہ رات کون سی ہے, رمضان کی ہے. وہ رات رمضان میں ہے, شعبان میں وہ رات نہیں. ہر آدمی جانتا ہے اس چیز کو. کیوں؟ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. تو مہینہ طے ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ ہے. اور رات کون سی ہوگی؟ اب وہ ظاہر ہے کہ رمضان ہی کی کوئی رات ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتی ہے کہ وہ پہلے عشرے میں نہیں, دوسرے میں نہیں, بلکہ تیسرے عشرے میں, آخری عشرے میں کسی راتوں میں سے کوئی رات ہے, تاپ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس میں قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا. اس آسمان پر جو آسمان ہم کو دکھائی دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں سے دھیرے 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 23 سالہ نبوت کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام الہی کی آیتیں اترتی رہی. اس اتارنے کو آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے اس کو قرآن کریم کے اندر انزال کہا گیا, ایک ساتھ میں اتار دیا گیا. اور اس کے بعد جو یہاں سے آسمان دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اترا ہے, اس کو اللہ نے تنزیل کے نام سے یاد کیا. اس لیے قرآن کو کہیں انزال کہا گیا اور کہیں تنزیل کہا گیا. تنزیل الکتاب اور کہیں اللہ نے انا انزلناہ, ہم نے اتارا, ایک ساتھ میں اتارا, یعنی اس آسمان پر لوح محفوظ سے. اور نزلنا تنزیل, دھیرے دھیرے اتارا, تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا, بستہ بستہ. یہ وہ ہے جو 23 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کریم اتارا گیا. یہ تو طے. اب اس آیت کریمہ کو سورہ دخان کی دونوں آیتوں کو لے کر کے ایک قول حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اکرمہ ایک تابعی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ علم حاصل کرتے تھے اور بہت سارے صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے, بہت سارے صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. اور اپنے زمانے میں تفسیر کے علماء میں سے ایک بڑے عالم مانے جاتے تھے. کون ہے یہ؟ اکرمہ مولا ابن عباس. اکرمہ مولا عباس, مولا ابن عباس یا مولا عباس, یہ اکرمہ. اور ایک اکرمہ دوسرے ہیں جو اکرمہ ابن ابی جہل کے نام سے جانے جاتے, ابو جہل کے بیٹے. وہ صحابی ہیں. ابو جہل کے بیٹے جو اکرمہ ہے وہ صحابی ہے. اور یہ جو اکرمہ مولا عباس ہے, مولا ابن عباس ہے, غالباً ابن عباس نہیں بلکہ مولا عباس, یہ کون ہے؟ یہ تابعی ہے, انہوں نے کئی صحابہ کرام کو دیکھا ہے. اب ان کی بات ایک بیان کرتے ہیں. ساری امت ایک طرف ہے کہ یہ بابرکت رات جس میں قرآن اترا ہے وہ رمضان کی رات ہے, رمضان میں ہے. شب قدر جس کو کہا جاتا ہے, جس کو اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا نام دیا, یہ وہی رات ہے جس کو یہاں پر بابرکت رات کہا گیا ہے. اور اس کو وہاں پر قدر والی رات, عظمت والی رات کہا گیا ہے. یہ وہی رات ہے. لیکن ان ساری امت کے لوگوں کو چھوڑ کر کے اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے. ان سے یہ قول بیان کیا جاتا ہے کہ اکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے. اکرمہ نے کیا کہا؟ اکرمہ نے کہا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول بیان کیا, تفسیر کے اندر موجود ہے کہ اس سے مراد بابرکت رات سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے. اور اس کو بیان کیا جاتا ہے. یہ دیکھو اکرمہ نے تفسیر فرمائی, اور علماء مفسرین میں سے ہیں, تابعین میں سے ہیں. ان کی بات کو کیسے ٹھکرایا جا سکتا ہے؟ اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں میرے بھائی. ایک تو قرآن کریم کا مسئلہ ہے. یہ قرآن کریم کا حوالہ بہت واضح سی بات ہے کہ میرے بھائیوں, قرآن کریم کی آیت کے سراسر خلاف ہے یہ قول. یہ قول گرچہ تابعی کا قول ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اسے انکار نہیں کہ تابعی کا قول ہے, لیکن یہ سراسر قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے ہم نے قرآن کو ماہ رمضان میں اتارا, اور اکرمہ کا قول کہتا ہے کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ شعبان کی 15ویں رات ہے. قرآن کہتا ہے رمضان کی رات میں قرآن اترا ہے, اور اکرمہ کا قول کہتا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں قرآن کریم اترا ہے. میرے بھائی سراسر خلاف ہے. اس قول کو قرآن کریم کے مقابل میں کیسے لیا جا سکتا ہے؟ نہیں لیا جا سکتا. کائنم من کان, کوئی بھی ہو دنیا کا, اس کی بات کو قرآن کریم کے مقابل میں, صحیح سنت کے مقابل میں نہیں لیا جا سکتا. اور یہ بات کیسے ہم کہہ رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت اکرمہ کے سوا امت میں یہ بات کسی نے نہیں کہی ہے. نہ کسی صحابی, نہ کسی تابعی, نہ کسی تبع تابعی نے, کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی. اکرمہ کا یہ قول ان کی اجتہادی غلطی ہے, ان کی اجتہادی غلطی ہے. علمی قصور ہو سکتا ہے, لا علمی ہو سکتی ہے میرے بھائیوں, لیکن یہ بات قرآن کریم کے خلاف اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا.
حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، کہتے ہیں یہ بات اکرمہ کی بالکل ناقابل قبول ہے، کیونکہ صریح قرآن کے خلاف ہے، صریح سنت کے خلاف ہے، پوری امت کے خلاف ہے، اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، دوسری چیز حدیث کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ آتی ہے، شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان پر اترتا ہے، کس آسمان پر؟ آسمان دنیا پر اترتا ہے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا اسے میں روزی دے دوں۔ بہرحال اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا گیا اس حدیث کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان پر اللہ اترتا ہے اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، یغفر لجمیع خلقہ، اپنی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے، سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، 2 قسم کے لوگ۔ ایک کون ہے؟ الا لمشرک او مشاہن، مشرک کو نہیں بخشتا اور مشاہن کو نہیں بخشتا۔ مشرک تو واضح شرک کرنے والا آدمی، اس کی بخشش تو واضح ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، اگر کوئی کسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو اس میں صاف ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسری بات، مشاہن کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ مشاہن کون ہے؟ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے جس بھائی کا اپنے بھائی سے، مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے یا 2 سگے بھائیوں کا آپس میں نفرت کرنا، دشمنی کرنا، بائیکاٹ رہنا، قطع تعلق کرنا، وہ اس سے منہ موڑ لے، وہ اس سے منہ موڑ لے، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ مشاہن کا معنی ہے بدعتی، یعنی بدعت ایجاد کرنے والے کو بھی مشاہن کہتے ہیں۔ تو گویا کہ 3 بات بن گئی نا، ایک بات یہ کہ مشرک کی بخشش نہیں کرتا، آپس میں جھگڑا کرنے والے، نفرت کرنے والے لوگوں کی بخشش نہیں کرتا، اور تیسری چیز بدعت ایجاد کرنے والے یا بدعت کرنے والے کی بخشش نہیں کرتا۔ ان 3 کو چھوڑ کے اللہ سب کو بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے اور بہت سارے لوگوں نے روایت کیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کو امت کے بیشتر محدثین نے، بڑی تعداد نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، حدیث ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان سے پہلے کچھ اکا دکا اور محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور وجہ کیا بتلائی ہے؟ وجہ یہ بتلائی ہے کہ حدیث کی جتنی سندیں ہیں تقریباً 8 سندیں ہیں، اور 8 کی 8 سندیں ضعیف ہیں، لیکن علامہ البانی اور ان سے پہلے کے چند علماء کہتے ہیں کہ ان ضعیف حدیثوں کی سندیں 8 اگر اکٹھا کر لی جائیں، جس میں 8 صحابہ روایت کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس حدیث کو قوت ملتی ہے، اور قوت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کم سے کم حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر چند علماء نے ان سے پہلے۔ آخری بات مجھے عرض کرنا ہے کہ اب اس حدیث کا کیا ہے مسئلہ۔ اس حدیث کے بارے میں 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر بات ختم ہو گئی، ناقابل اعتبار ہے۔ اگر ہم ضعیف مان لیتے ہیں تو ناقابل اعتبار ہے، پھر اس کی بات ہی کرنا بیکار ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم صحیح مانتے ہیں، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے، چند علماء نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، تو ایسی صورت میں اب ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ اس حدیث میں ہے کیا۔ آپ نے حدیث سن لی ہے، کیا بیان کیا گیا؟ اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، سوائے 3 قسم کے لوگوں کے، ان تینوں کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت کہیں بھی نہیں ہوتا کہ اس رات میں جاگنا ہے، اس رات میں اضافی طور پر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس رات میں اتنی رکعت کوئی اضافی نماز پڑھنی ہے، اس کے دن میں کوئی خاص روزہ رکھنا ہے، ایسی کوئی بات اس حدیث کے اندر بیان نہیں کی گئی ہے۔ اگر حدیث کو صحیح مانتے ہیں تو بھی اس حدیث کے اندر کوئی بات نہیں بیان کی گئی۔ اللہ نے اتنا ہی بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اترتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، سوائے 3 قسم کے لوگوں کے۔ تو یہ جو بات ہے، اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے 3 قسم کے لوگوں کے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوئی اضافی نماز پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اضافی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، اضافی عبادت کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ جتنا ڈیلی نماز روزہ ہمیں کرنا ہے اتنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس حدیث میں کوئی الگ سے اضافی کام کرنے کی گنجائش، اضافی کوئی بات اس کے اندر بیان نہیں کی گئی ہے۔ اگر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ کرنا ہے تو وہی کرنا ہے کہ 3 قسم کے گناہوں سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچانا ہے۔ 3 قسم کے گناہ، شرک سے،
بدعت سے اور آپس میں مسلمانوں کا نفرت اور دشمنی کرنے سے. اگر کوئی کام کرنا بھی اگر ہمیں ہے تو ہمیں یہ 3 کام کرنا چاہیے کہ ہم بدعت سے بچیں، شرک سے بچیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو آپس میں مل جل کر رہیں آپس میں، اور آپس میں کوئی نفرت کا ماحول نہ بنائیں. یہ اگر ہمیں کرنا ہے تو کرنا ہے، لیکن اس کے سوا کوئی اضافی عبادت کرنا کہیں بھی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، عوام تو عوام ہیں، بہت سارے ایسے علماء بھی ہیں جو میڈیا کے ذریعے سے اس طرح کی باتیں عوام کے اندر پھیلاتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے. اس کو سلف میں بہت سارے لوگوں نے عمل کیا ہے، بہت سارے لوگ عمل کرتے رہے ہیں، اس لیے جاگنا چاہے تو جاگ سکتے ہیں، نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، اور روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھنے کی بھی گنجائش ہے. اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلف نے کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا سلف کون ہے؟ سلف کون ہے میرے بھائیوں؟ منمانی سلف تو کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے. 100 سال پہلے والوں کا، 50 سال پہلے والوں کا، 5 سال پہلے والوں کو بھی سلف کہا جا سکتا ہے. لیکن سلف اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان میں کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام سلف، حضرات تابعین سلف، اور حضرات تبع تابعین سلف. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانے کے لوگ میرے زمانے والے صحابہ کرام، اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو ان کے بعد آئے تابعین، اور پھر وہ لوگ تیسرے نمبر پر جو ان کے بعد آئے یعنی تبع تابعین. ان 3 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ خیر اور بھلائی والے زمانے کے لوگ ہیں، انہیں کو سلف کہا جاتا ہے. ان کے زمانے میں نہیں تھا، ان کے زمانے میں کوئی اتا پتہ نہیں تھا. اور ہم نے عرض کیا کہ علامہ طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سن 448 ہجری سے پہلے بیت المقدس میں فلسطین میں ہم نے اس نماز کا نام بھی کبھی نہیں سنا تھا. تو 450 سال تک اس کا اتا پتہ نہیں تھا، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ تاریخ میں. تو بھلا یہ چیز سلف میں کیسے آ سکتی ہے اور اس کو دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اگر دلیل بنایا جا سکتا ہے تو آج کل جو کچھ چل رہا ہے دنیا کے اندر، جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں دنیا کے اندر دین کے نام پر، آج سے 200 سال کے بعد اس کو بھی سلف کہہ کر کے اس پر بھی عمل کیا جائے گا. میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنتوں کا خوگر بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی عقل پرستی سے، عقلانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں تابعداری کی توفیق بخشے، ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت کی صحیح دلائل کے مطابق دین کو حاصل کریں اور اسی کے مطابق دین سیکھیں اور اسی کے مطابق زندگی میں عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کتاب و سنت کی روشنی میں توحید و سنت کے راستے پر، سلف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات سے، خرافات سے اور خلاف سنت کسی بھی چھوٹے بڑے کام سے اللہ عز و جل بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.